حدیث ہی ہوتی ہے. ضعیف میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیان کرنے والا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے، اس کے حافظہ یا اس کے معاملات یا اس کو محدثین کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا اس کی بات پر اتنا یقین نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا حافظہ اتنا تیز نہیں تھا، یہ بوڑھا ہو گیا تھا. لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث نہیں ہے. کئی دفعہ ضعیف حدیث بہت سارے راویوں کے اس کے اجماع کی وجہ سے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ جب اتنی سارے بندے گواہی دے رہے ہیں، تو اگر سینکڑوں بندے کہہ رہے ہیں یہ اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ اس کی ذوف نکل گیا اس کا. یعنی اور محدثین کہہ رہے ہیں کہ وہ روایت کرے تو وہ جو ہے اس کا ذوق نکل جائے گا. امت میں آگے آ کر جو لوگوں نے لی ہے اسے، ٹھیک ہے، اس میں ان کی وہ جو حیثیتیں بدل جاتی ہیں. لیکن حدیث کی جو ہے وہ اس کو آپ پھر وہ حسن کہلائے گی؟ نہیں، وہ پھر وہ ضعیف حدیث تو ضعیف ہی کہلائے گی، لیکن اس کی جو حیثیت ہے وہ ذرا پاورفل ہو جائے گی. تو وہی جو ایک محدث ہیں جن کو فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کاذب ہیں، یعنی جھوٹے ہیں یا یادداشت ان کی دیکھیں وہ پھر اور معاملے چلتے ہیں. یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو یہاں بیان کرنے کا فی الحال نہیں ہے. اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں اور وہ اس طرح ٹھیک ہے نا. حدیث صرف وہ حدیث جو وضعی حدیث ہو. وضعی حدیث وہ ہے جو اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہو، اس پہ کلام ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی حدیث اپنی طرف سے بھی بالکل ٹھیک ہے. اس کے جو ہیں وہ تو پھر وہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا کہ یہ کیا ہے ثابت؟ علماء نے ہی ثابت کیا ہے، محدثین نے ثابت کیا. تھوڑی دنیا جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے غلام بنائے نبی پاک کے، یہ تو ہم نکمے ہیں جو جناب 4 آیتیں ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا اپنے مریدین میں بھی، اپنے احباب میں بھی، جس کو یہ درد ہو کہ یار قرآن سیکھنا ہے. سمجھ آئیے؟ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے بھی ادھر ادھر کے قصے بیان کرتے ہیں. وہ ایک علوی صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ قرآن اور حدیث بیان کرتے تھے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ بخاری کی ہے، یہ مسلم کی. کیوں جی؟ لوگ سنتے تھے، انہیں مجمع لگتا تھا وہاں. وہ کوئی سارے تو ان کے مرید نہیں تھے، عقیدت مند بھی تھے. تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ تو بابا جی پتہ چلے گا، تھوڑے دن اور ٹھہریں. باہر کے جو ممالک ہیں، جو یورپ، اور وہ تو میک ڈونلڈ میں جا کے وہ حرام گوشت بھی کھا رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے فتوے دے رہے ہیں کہ یار یہ ہے تو حلال ہے نا. کوئی جانور بھی حلال ہونے کے باوجود جب تک وہ ذبح نہیں ہوگا، اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. تھا پہلے، اب نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ یہ اپنی طرف سے فتوے نہیں کرنے چاہیے. ذرا سی بات اپنے لیے ہو تو اس پہ شک کرتے ہو. دین کی بات آئے جائے تو وہاں شک بھی آ جائے، پک بھی ہو جائے تو کہتے کوئی بات نہیں. غلط بات ہے یہ. اپنی طرف سے جب آپ دیکھیں، حیرانگی کی بات ہے، پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک ایک نصاب ہے، اس کی ایک ترتیب ہے، اس کا ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے جی. پرائمری کا امتحان نہیں دے گا تو مڈل بھی نہیں جائے گا، مڈل کا امتحان نہیں دے گا تو سیکنڈری کلاسز میں نہیں جائے، اس میں میٹرک میں نہیں جائے گا، میٹرک کا امتحان نہیں دے گا تو آگے نہیں جائے گا. یہاں یہ جو دین کا معاملہ ہے یہاں کھلا چھوڑا ہے جی، آپ کرتے رہو، آپ پہ سمجھ آ جائے گا. آپ کی طرف سے سمجھ آئے گا. تو اس لیے یہ جو چیپٹر ہے یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے. اس کو یہاں فی الحال ہم نے نہیں چھیڑنا. تو اس کی حدیث کی بہت ساری اقسام ہیں، اور یہ بہت بڑا، یہ واحد مسلمان ہے جنہوں نے اپنے نبی پر اتنی تحقیق کیا کہ ایک ایک حدیث اور ایک ایک لفظ ثابت کیا کہ نبی سے ہے یا نہیں ہے.
یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ راوی بھول گیا، وہ راوی خود کہتا ہے میں بھول گیا ہوں۔ 3 لفظ حضور نے فرمائے تھے، 2 مجھے یاد ہے، 1 میں بھول گیا ہوں، وہ راوی کہتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ پھر حدیث کے درجے ہیں، حدیث کے معاملات ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، تو ہم تو اس کو آسان کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑی سی قرآن کی شد وہ تو آپ کو آ جائے، وہ تو بڑے مشکل موضوعات ہیں، اس طرف جانا بھی ذرا مشکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔